خزانے ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ ہلو ہاں طاہر بریلوی صاحب، جی، اظہر وہابی، کیا حال ہیں؟ کہاں تھے تم؟ تو 10 بجے کا وعدہ کیا تھا تم نے۔ میں یار گاڑی چلا رہا تھا تو مجھے فون سمجھ میں نہیں آیا تمہارا کب آیا۔ میں نے ٹھیک 10 بجے کال کی تھی۔ ہاں میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں بھول گیا تھا اصل میں۔ چلیے اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں۔ ہاں تو دیکھیے، سب سے پہلے بات سن لیجئے، کچھ اصول شرائط ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ ٹھیک ہے، شرائط ہوں گی کچھ، وہ یہ ہوں گی کہ آپ 2 منٹ بولیں گے، میں خاموشی سے سنوں گا۔ جب ٹھیک ہے، میں بولوں گا آپ خاموشی سے سنیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ اور دلیل جب تک آپ مجھے نہیں بھیج دیں گے ایسے پڑھیں گے نہیں، پہلے میرے پاس حوالہ بھیجیں گے۔ میں جب تک دلیل آپ کے پاس نہیں بھیج دوں گا، حوالہ نہیں بھیج دوں گا، میں نہیں پڑھوں گا ایسے۔ حوالہ بھیجا اچھا جائے گا صاف ستھرا، جو کہ پڑھنے میں آئے۔ ایسا حوالہ کوئی نہیں بھیجے گا جو پڑھنے میں نہیں آئے۔ اچھا سمجھ کے بعد حوالہ پہلے بھیجا جائے گا، پڑھا بعد میں جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب دو منٹ میں بولتا ہوں پہلے، ہاں کچھ اور بھی شرائط ہے نا میری طرف سے، تو دیکھو۔ بدتمیزی نہیں کری جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بد اخلاقی، گالی گلوچ، اکابرین کے سامنے گستاخی نہیں کی جائے ٹھیک گی، نہ ٹھیک ٹھیک، تمہارے نہ تم ہمارے کرے گے۔ منظور ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، اور موضوع متعین کر کے بات ہوگی، ایک موضوع ہی پہ بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، موضوع ہمارا تمہارا متعین ہو چکا ہے، اب موضوع متعین اچھا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ اسی موضوع تم پر اب نے، بات ہوگی، علم غیب پر۔ ہاں بالکل بالکل اسی پہ ہاں ہاں، متعینہ موضوع پر بات ہوگی، اس کے نہ علاوہ بات متعین نہیں۔ ہو چکا ہے ہمارا آپ کا۔ ہاں وہی علم غیب ہمارا متعینہ موضوع ہے، ہاں، اسی آپ ہی نے پہ حکم بھی بات لگا ہوگی۔ دیا ہے، آپ نے حکم ہاں بھی پوری لگا دیا ہے۔ اب جو ہے چونکہ اب شرائط وغیرہ طے ہوئے، میں نے حکم بھی شرائط، لگایا، الحمدللہ میں اس پہ ہاں قائم ہوں، ہاں لیکن بالکل۔ ابھی آپ کو آپ کے موضوع پہ دعویٰ رکھنا ہوگا۔ اب ٹھیک ہے، سنیے میری بات، سنیے۔ اب 2 منٹ میں بولتا ہوں، آپ بعد میں بولنا، پہلے میری سن لو۔ ٹھیک ہے، معزز سامعین حضرات، آپ غور فرمائیں، یہ ہیں اظہر وہابی، جو یہ اظہر وہابی کے چیلے ہیں۔ انہوں نے کل ہمارے عقیدے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی عطا سے علم غیب مانے، انہوں نے کہا کہ یہ مشرکانہ عقیدہ، بریلویوں کا عقیدہ جو ہے وہ شرکیہ ہے۔ اب میں کل سے ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اس پر دلیل پیش کریں۔ گروپ میں کئی مرتبہ میں ان سے کہہ چکا، لیکن یہ دلیل پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب انہیں یہ معلوم نہیں تھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، تو انہوں نے حکم کیوں لگایا؟ جب انہیں معلوم تھا تبھی تو انہوں نے ہمارے عقیدے پر حکم ہی لگا دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے، اور گروپ میں بھی انہوں نے بار بار یہی کہا کہ ہاں میں ثابت کروں گا کہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ تو میری جو ہے اظہر وہابی صاحب سے یہی گزارش ہے، یہی میرا مطالبہ ہے کہ اظہر وہابی صاحب ادھر ادھر کی بات نہ کر کے، آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ جو ہے وہ مشرکانہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی عطا سے علم غیب مانے، وہ مشرکانہ عقیدہ کس نے کہا؟ وہ حوالہ آپ مجھے پیش کر دیں، مجھے دلیل چاہیے۔ صرف میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ بولیے، 2 منٹ بولنے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہماری بات علم غیب پہ طے ہو چکی ہے تو آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے ساری باتیں کہی جو انہوں نے فرمائی ہے، لیکن ان میں ایک بات یہ جو ہے بار بار میری طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ اللہ کے عطا سے علم غیب میں نے جو ہے اس کو مشرکانہ کہا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور اس کے تعلق سے میں نے حکم لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں تخصیص کرتا ہوں اس بات کی کہ میں نے جو بات کہی ہے یہ علم غیب کے تعلق سے ہے، عقائی وغیرہ کوئی اصطلاح ہوتی ہی نہیں علم غیب میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے آج نہیں بلکہ تقریباً 2 مہینے سے مطالبہ کر رہا ہوں ان کے گروپ میں کہ کوئی بندہ آ کے جو ہے اس موضوع میں مجھ سے بات کرے اور علم غیب پہ اپنا عقیدہ لکھے۔ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جو بات میں نے کی، الحمدللہ میں قرآن کریم سے اس کی دلیل دوں گا کہ اللہ کے سوا جو ہے یہ چیز کوئی نہیں جانتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہلوارے اپنے نبی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، ولا عالم الغیب۔ اس طریقے کی جو ہے آیات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اپنی عائشہ صدیقہ بھی فرماتی کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ علم غیب جانتے وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو منسوخ کر رہے بار بار علم غیب کو، تو اس سے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے؟ جی فرمائیے۔ ہو گیا آپ کا؟
ہو گیا نا بھائی. معزز سامعین حضرات، دیکھیے انہوں نے جب میرے عقیدے کے بارے میں انہیں معلوم نہیں تھا تو انہیں حکم نہیں لگانا چاہیے تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فتوے کے مطابق میں نے تمہارے پاس 2 حوالے بھیج دیے حضرت صاحب. دیکھیے آپ نے ابھی یہ کہا کہ علم غیب خاص حق تعالیٰ ہوتا ہے، علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں ہے، تو کسی میں نہیں ہے ایسی. میں نے آپ کے پاس حوالے بھیج دیے. دیکھیے یہ کتاب ہے شریعت یا جہالت، اور یہ تمہارے لکھنے والے ہیں مبلغ دین ربانی جناب محمد پالن صاحب حقانی، انہوں نے لکھی ہے. یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ علم غیب 2 قسم کا ہے، ایک ذاتی اور دوسرا عطائی. سمجھے نہیں صاحب اظہر صاحب؟ یہ تمہارے گھر کا حوالہ ہے. بولتے رہو. جی سن رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے سامنے حضرات، جن کا حوالہ آپ نے دیا ان کا نام بھی بتاتے چلے. میں نے بتایا نہیں، ابھی آپ نے سنا نہیں. ان کا نام ہے، یہ لکھا ہوا نیچے، جناب محمد پالن صاحب حقانی. سمجھے نہیں؟ یہ بہت بڑے عالم ہیں، تمہارے مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں. دوسرا حوالہ بھیجا میں نے ارشاد المفتین، یہ حمید اللہ خان ہے، تمہارے مفتی حمید اللہ خان، ان کا شمار تمہارے اکابروں میں ہوتا ہے. یہ اس میں لکھ رہے ہیں، سامعین حضرات غور فرمائیں، یہ کہہ رہے ہیں اس میں علم غیب دراصل غیر مشاہدات للناس کے جاننے کو کہتے ہیں جو عام آدمیوں کے علم میں نہ ہو. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی. یہ تمہارے گھر سے ثابت کر دیا میں نے اظہر صاحب کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ علم غیب کی قسمیں ہوتی نہیں ہیں اور علم غیب کچھ نہیں ہوتا، تو آپ کے گھر سے ثابت کر دیا. اب آپ ان پر حکم لگائیں کہ جو علم غیب کی قسمیں کرنا ہے تو ان پر کیا حکم لے گا؟ آپ کی نظر میں یہ مسلمان ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ جلدی جلد لگائیں حکم، چل بولیے. پہلے ان دونوں کو ہمارے اکابرین ثابت کرو. جی تم نے بولا کہ ہمارے اکابرین میں سے، اب بتاؤ کہ یہ ہمارے اکابرین کس نے ان کو تسلیم کیا؟ یہ تمہارے بقابروں کو تو حوالے بھیجے میں نے. ارے یہ ہمارے اکابر، یہ آپ کو کس نے بول دیا؟ کون ہے یہ؟ اس کو ثابت کرو. اس بات کو ثابت کرو کہ حقانی صاحب اور یہ حمید اللہ خان صاحب یہ ہمارے اکابرین میں. تمہارے اکابر نہیں ہے یہ؟ ثابت کرو. آپ نے بولی ہے نا بات میں. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ یہ ہاں نہ میں جواب دیں. آپ کے اکابر نہیں ہیں؟ میں تو تسلیم نہیں کر رہا نا میرے بھائی. ارے جب میری میں بات کہہ رہا ہوں کہ ثابت کرو. آپ اپنے پہلے 2 منٹ بول رہے ہیں، چلے میں بعد میں بولوں گا، آپ بولنے پہلے. سب سے پہلا مطالبہ میرا یہ ہے کہ حمید اللہ خان صاحب اور یہ ربانی صاحب، یہ حقانی صاحب، ان کو ہمارے اکابرین جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ثابت کریں اول. دوسری بات، اگر کوئی اس طریقے کی تقسیمات کرتا ہے کہ یہ عطائی ہے، علم غیب عطائی ہے، علم غیب ذاتی ہے، تو اول مراد اس سے یہ لی جائے گی کہ جہاں پر بھی یہ عطائی بولا جا رہا ہے ان کے مراد سے، تو اس سے مراد علم غیب لغوی، ٹھیک ہے، جس کا ہم اس بات کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بھائی علم غیب لغوی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی چھپی ہوئی خبر کی جو ہے کسی کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اسے لغوی اعتبار سے علم غیب کہا جا سکتا ہے. لیکن اصطلاحی معنی میں علم غیب کا صرف ایک ہی معنی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خاصہ. اب میں کیونکہ جب حوالہ پڑھوں گا تو اس کے پہلے ان کو میں حوالہ بھیج دوں گا، لہٰذا میں وہ حوالہ نہیں پڑھتا. لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے متعدد اکابرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ علم غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سر فہرست ایک نام، اور میں حوالہ بھی بھیج دوں گا جب ان کی جب چالو ہو جائے گی ٹرن، اس میں حوالہ بھیج دوں گا. حوالہ بھیج دو، ابھی بھیج دو حوالہ پڑھ دینا. میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ حوالہ بھیج دو. آپ حوالہ بھیج دو. ہمارے کس عالم نے کہا کہ علم غیب عطائی نہیں ہوتا، علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے. بھیج دو حوالہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ میرا ٹائم روک دے ابھی، ٹھیک ہے، میں حوالہ آپ بولو، آپ بولو آپ آپ. نے بولا نا. ارے آپ بولو، کوئی بات نہیں ہے، آپ حوالہ بھیجو ہاں مجھے. ٹھیک ہے. ہاں، ان کے عالم کا نام ہے علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب. پہلے حوالہ بھیج دو. میرے پاس حوالہ نہیں آیا ابھی. یہ آپ کے اکابرین میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میرے اکابر نہیں ہے. آپ حوالہ بھیجو پہلے میرے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی میں حوالہ بھیجوں گا پھر اپنی بات رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ رہا حوالہ. یہ رہا حوالہ. پڑھیے. مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہے وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں.
لہذا ثابت ہوا کہ علم غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. آگے پڑھو آگے پڑھو آگے. اب آگے یہ میں نے جو میری بات کی واقعہ جو کام آ گیا نہیں پورا آگے پڑھو نا. یہ ڈنڈی کو مر رہے ہو. سیاق سبق پورا پڑھو. یہ نہیں رہا جو آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے. اس آیت کے کچھ آگے ہے. یہ آپ کے پڑھو آپ یہ جو آگے پڑھو. دیکھیے اظہر صاحب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. اظہر صاحب میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. آپ پورا پڑھو سیاق سبق. میں پوری بات کر رہا ہوں اپنی. میری بات پوری ہو جانے دو پھر آپ بولنا ہے. آپ اپنے ٹائم میں جواب دے دو جو بھی ہے. میں اس میں اپنے ٹائم میں لگاؤں گا. آپ پڑھ دیجیے اس کا جواب دے دیجیے. یہ علامہ جو ہے آپ کے کیا نام ہے ان کا میرے اکابر ہیں یہ. احمد یار خان نہیں. جی میرا اکابر ہے. میرا اکابر ہے. اب دیکھیے اب آپ چپ جائیے. اب آپ چپ جائیے. بہت سامع حضرات ایک اور آپ نے میرے پیچھے بولا نا میرا ٹائم ہوا کلیئر ہے. تمہارا ٹائم زیادہ ہو گیا. میں نے تمہیں خود بلایا ہے. اب آپ چپ جائیں. اب مجھے پڑھ لیں دے ذرا. آپ نے دیکھیے سامع حضرات انہوں نے حوالہ لگایا جال حق کا. اس میں انہوں نے پڑھا کہ مدارک کی توجیہ سے کیا یہ پورا نہیں پڑھ لیں. دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا. مدارک کی توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا. غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں. اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا. اب کیا کہنا ہے. اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا. جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے. اس آیت کے کچھ آگے ہے. اب آگے آیات کوٹ کرنے کے بعد میں سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جس سے معلوم ہوا کہ ہر غیب لوح محفوظ یا قرآن میں محفوظ ہے. اب یہ اس کو آگے لکھ رہے ہیں کہ آیت لا یعلم من فی السماوات وغیرہ کے کیا معنی ہیں. حالانکہ حضور السلام آئندہ کی باتیں جانتے ہیں. جواب اس کے معنی یہ ہے کہ غیب کو مستقل طور پر ذاتی کو ہی نہیں جانتا. یہاں ذاتی کی بات ہو رہی ہے صاحب. اظہر صاحب پورا پڑھے کریں. یہاں دھوکہ مت دو. اسی طریقے سے رات تم نے دھوکہ دیا. رات تم نے خزائن العرفان کی عبارت لگانے کے بعد میں آپ نے الزام لگایا کہ یہ امام احمد رضا خان اپنی کتاب میں ایسا لکھ رہے ہیں. اب دیکھو یہاں بھی آپ ڈنڈی مار رہے تھے. تو یہ کیا کریں کہ جس کو مستقل طور پر ذاتی کو ہی نہیں جانتا لیکن معجزات و کرامات بس یہ رب کے بتانے سے حاصل ہوتے ہیں بالاستقلال ہوتے ہیں. اب دیکھیے سامنے حضرات میں نے ان کے پاس 2 حوالے اور بھیجے ان کے گھر کی کتاب کے. یہ ایک کتاب ہے انعام الباری. لکھنے والے ہیں ان کے تقی عثمانی. دیکھیے اس میں یہ لکھ رہے ہیں. اس میں ان سے سوال ہوا اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی میں عطا کیا گیا یعنی کلی کی بات پوچھ رہے ہیں تو اس کو مشرک کہا جائے گا یا نہیں. تو یہ جواب دے رہے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اس لیے کہ وہ تعویل کرتے ہیں اور تعویل بھی فی الجملہ یعنی غلط صحیح. لیکن وہ حضرات جو کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ جل جلالہ کا علم ازلی ہے اور وہ کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ سے نفی نہیں ہوا. اور باری تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بغیر کسی واسطے کے ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا علم ازلی نہیں ہے. جیسا کہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر عمر میں عطا ہوا ہے یعنی یہ کہ وہ علم غیب علم عطا کردہ ہے. احمد رضا خان صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے علم کے ساتھ حضور السلام کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں جو ایک قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مقصود اشتراک نہیں ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کلی عطا ہونے کا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک کہنا درست نہیں. اب دیکھیے دوسرا حوالہ پڑھتا ہوں میں صاحب. یہ دوسرا حوالہ ہے میرے پاس میرے ہاتھ میں فتاوی دارالعلوم دیوبند. 2 منٹ ہو گیا. 2 منٹ ہو گئے. چلیے اب ہاں ایک بات اور آخری بات اور سن لیں میری. اظہر صاحب آخری بات. اب آپ نے جو یہ کہا آخری بات سن لیں میری. 1 سیکنڈ کی بات سن لیں صرف. یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ارشاد المفتین مفتی حمید اللہ جان یہ ہمارے مفتی نہیں ہے اور یہ پالن پوری آپ کے مفتی نہیں ہے آپ کے اکابر نہیں ہے تو آپ ان پر حکم بھی لگائیں گے جو ایسا اپنی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ آپ نے بریلویوں پر حکم لگایا شرک کا اور آپ دلیل پیش نہیں کر پا رہے شرک کی. آپ شرک کی دلیل پیش نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ شرک ہے تو ان پر آپ حکم لگائیں گے. لگاؤ ان پر حکم لگاؤ. 3 منٹ بات کروں گا. 3 منٹ کا ان پر حکم لگا دو. چلے ٹھیک ہے. ان پر حکم لگاؤ. میں ارے بھائی بیچ میں بولو خاموش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو حوالہ دیا تھا اس کا انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں احمد یار خان نہیں صاحب جو ہے خود اس کو ذاتی اور عطائی میں تقسیم کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی یہ تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس بات تفاصیل کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ علم غیب جو ہے یہ ذاتی کو کہتے ہی نہیں بلکہ عطائی کو کہتے ہیں. الحمدللہ ان کو ہی عالم کی گواہی ہم نے پیش کر دی. ٹھیک ہے. دوسرا جواب مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہیں پر بھی علم عطائی اور ذاتی کی تقسیم کو تسلیم نہیں کیا بلکہ علم کلی اور ذات کے بارے میں یہ بحث ہے. اس کے بارے میں وضاحت کی
کہ انور خان جو ہے یہ خود جو ہے جیسے عقائد بیان کرتے ہیں اس میں تعویل کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، یہ تعویل کی گنجائش بیان کرتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تعویل کی جہاں گنجائش ہو وہاں پہ فتوا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تعویل کی گنجائش نہ ہو وہاں پہ فتوا لگے گا. مفتی تقیسمان کی بات کا بھی جواب آ گیا. اب میں نے ایک حوالہ ان کے پرسنل میں بھیجا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ انور خان صاحب کی ہے، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علم جب سے مطلب بولا جائے خصوصاً جب غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جب علم غیب بولا جائے تو یہ ذاتی ہی ہوتا ہے، کلی یا عطائی وطائی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ان کے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. علم جب کے مطلب بولا جائے خصوصاً جب ذاتی ہو، تو جب یہ علم مطلق بولتے ہیں اور علی اسلام کی بات معرفہ کر دیتے ہیں اس کو غیب کو، تو علم غیب جب بولتے تو اس سے مراد عطائی نہیں ہوتا بلکہ ذاتی ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ثابت کروں گا. میں نے قرآن کی آیت پہلے ہی آپ کے سامنے پیش کر دی اور حدیث بھی پیش کر دی بخاری شریف کہ اللہ ایسا نہیں فرمایا. ٹھیک، ابھی میرا ٹائم ابھی باقی 25 کون سی سیکنڈ، آیت پیش کی آپ نے؟ کون سی آیت پیش کی؟ 25 سیکنڈ میرے باقی ہے. نہیں، آیت کون سی پیش کی آپ نے؟ قرآن مجید کے اندر ہے آیت 1 میں، قرآن کریم میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے، یعنی اے نبی جی کہہ دیجیے کہ میں علم غیب نہیں جانتا، والا عالم الغیب، اس طریقے کا الفاظ ہے. میں آیت اگلی ٹائم میں نکال دیا، آپ کا حوالہ بتا دیں. حوالہ بھیجو، آیت کا حوالہ. ہاں بھیجو بھیجو، میں ترجمے کے ساتھ بھیجنا. اب میں نے علم غیب ذاتی اور عطائی کے آپ کو جو حوالے دی اس کا جواب آپ سے دینا ہے. میں ابھی میں نے ایک کا جواب دے دیا تمہیں، تو جب تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تو عوام سن لے گی، خود فیصلہ کر لے گی، عوام خود فیصلہ کر لے گی. اب دیکھیے میں بولتا ہوں. دیکھیے معزز سامعین حضرات، انہیں سب سے پہلے میں نے کتاب اسی بات کی دکھائی تھی. اس کا کتاب کا نام ہے شریعت یا جہالت. ان کے ہی لکھنے والے ہیں محمد پالن پوری، جو ان کے اکابروں میں شمار ہوتے ہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر نہیں ہے، تو ان پر حکم لگائیں گے. یہ اس میں یہ تخصیص کر رہے ہیں کہ علم غیب 2 قسم کا ہے، ایک ذاتی اور دوسرا عطائی. انہوں نے اس میں خلاصہ کر دیا بالکل. یہ ان کے پالن پوری ہیں جو بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں ان کے، مگر یہ انہیں جانتے نہیں کیونکہ یہ علم سے یتیم ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے اکابر ہیں. اور یہ سلیم اللہ خان حمید اللہ جان جو ہیں یہ بھی ان کے بہت بڑے عالم ہیں جو ان کے اکابروں میں شمار ہوتا ہے، انہیں بھی یہ نہیں جانتے. اظہر صاحب انہیں بھی نہیں جانتے. تو ان دونوں پر آپ حکم لگائیں گے. اظہر صاحب یہ بھی علم غیب کی تقسیم کر رہے ہیں. دیکھو میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں سامعین حضرات. یہ کہہ رہے ہیں علم غیب دراصل غیر مشاہدات جنات کے جاننے کو کہتے ہیں جو عام آدمیوں کے علم میں نہ ہو. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، علم غیب ذاتی اور علم غیب عطائی. نمبر 1 علم غیب ذاتی کلی، اس کو کہتے ہیں کہ تمام اشیاء و مغیبات ہوں یا ظاہر ہوں ان کو بغیر اعلام کے جاننا. یہ علت صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. دوسری بات کیا بیان کی انہوں نے؟ دوسرا کیا؟ علم غیب عطائی وہ ہے جو بطور وحی یا کشف و کرامات و الہام کے ذریعے ہو. جن حضرات کو علم غیب بذریعے وحی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور جن حضرات کو علم غیب بذریعے کشف و الہام حاصل ہو وہ حضرات اولیاء کرام ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مساوی، یعنی ہر وقت ہر چیز کا ہر جگہ پر علم نہیں رکھتے. تمہارے گھر سے ثابت کر رہا ہوں میں اظہر صاحب. اب اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں میں، ان پر آپ دونوں پر حکم لگائیں. اب سامعین حضرات دیکھیے انہوں نے ملفوظات اعلیٰ حضرت سے پیش کی کتاب. دیکھیے اتنے بڑے علم سے کورے ہوتے ہیں یہ، پھر میں کہوں گا تو انہیں غصہ آئے گا، پھر یہ چربرائیں گے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہاں الحاظ فاضل بریلوی کیا لکھ رہے ہیں. انہیں اتنا بھی علم نہیں ہے. یہاں لکھا جا رہا ہے کہ علم جب مطلق بولا جائے، یعنی بغیر واسطے کے بولا جائے، مطلق بولا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جبکہ غیب کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. جب مطلق بولا جاتا ہے، مطلق اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اشیاء پر قادر ہے. اور وہ کیا ہے میرے ذہن سے نکل گئی وہ آیت، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے کا جاننے والا ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا. اب مجھے آپ یہ بتائیں اظہر وہابی کہ ان پر جو تمہارے 2 مولوی ہیں، یا انہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا انہیں، ان پر آپ حکم لگائیں کہ ان پر کیا حکم لگے گا. اور جو آپ نے ہم پر حکم لگایا ہے تو وہ کون سے علم غیب پر لگایا تھا، اس کی دلیل پیش کریں. ابھی آپ نے 3 منٹ بولا ہے اور بیچ میں میرے ٹوکنا نہیں کیسے میں آپ کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھائی آپ نے جو آیت پڑھی وہ کون سی آیت، کہاں کی وہ آیت. ٹھیک ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے. اللہ اقول الرحیم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. یہ آیت ہے کہ اے نبی جی کہہ دیجیے کہ نہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کو، نہ میں جو ہے غیب جانتا ہوں. ٹھیک ہے، ولا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا.
یہ اس کون سی آیت کا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50. ٹھیک ہے اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو علماء جو ہے ان کو اکابرین جو ہے آپ کے بہت بڑے اکابرین، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کریں، پھر اس پہ بات ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر حکم لگاؤ. میں کہہ رہا کہ اس کی توجہ یہ ہے کہ اگر یہ عقائی علم غیب سے لغوی علم غیب مراد دے رہے تو وہاں پہ ہمارا کوئی حکم نہیں. اور ان کی جو آگے کی جو عبارت، ان کی جو مکمل عبارت ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا کہ یہاں پہ لغوی علم غیب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لغوی عقائی علم غیب کو جو توجہ دے رہے ہیں یہ لغوی علم غیب سے دے رہے ہیں. لہٰذا یہ جو دو حوالے میں پیش کیے یہ ان کے کسی کام کے نہیں. البتہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کہا معاذ اللہ کہ ثم معاذ اللہ. بیچ میں مت بولو. اور چلو ہماری جب شرائط آپ نے تسلیم کر لی ہے کہ بیچ میں نہیں بولے گے تو بیچ میں کیوں بولے؟ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا. تمہارے علم پر مجھے ہنسی آ رہی ہے. ہاں خاموش رہو، ابھی جو بھی ہتھیاری بعد میں آتی ہے میرے ٹائم میں مت. لہٰذا اب ان کے جو اعلیٰ حضرت ان سے میں نے جب حوالہ پیش کیا کہ علم غیب، علم جب سے مطلق بولا جائے خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہو، تو یہ مجھے کہہ رہے کہ مطلق بولا جاتا ہے. علم مطلق جب بولا جاتا، جب علم غیب بولا جاتا، یہاں پہ علم مطلق ہی ہوتا ہے اور الف لام کی اضافت کے ساتھ علم غیب بولا جاتا ہے. لہٰذا ثابت ہوا کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ علم غیب جب بولا جائے تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے، عقائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ان کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے. اب یہ ان کے اعلیٰ حضرت کی بات کو نہیں ماننا چاہ رہے. اور میں نے ان جو اکابرین کی میں بات کی تھی، میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو ہمارے اکابرین ثابت کریں نا بھائی. ہمارے معتبر جو علماء ہیں ان کو ثابت کریں گے بھائی یہ ہمارے اکابرین میں شامل ہے. ٹھیک ہے، البتہ آپ اپنا جو عقیدہ علم غیب کے تعلق سے علم غیب سے جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو بھی چپ جاؤ واضح کریں. آپ، چپ جاؤ. نہیں 2.5 منٹ بھی نہیں ہوئے میرے، آپ پہلے یار 2 بولے. منٹ سے بھی زیادہ ہوا، تمہارے 2 منٹ کچھ سیکنڈ ہو گئے. نہیں کچھ معزز سامعین حضرات، حضرات معزز سامعین حضرات، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اصغر وہابی کے چیلے ہیں تو کچھ علم ان کے پاس ہوگا، مگر یہ بالکل خالی کھول نکلے. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے جو پالن پوری ہیں وہ ان کے معتبر اکابروں میں سے شمار ہوتا ہے. حمید اللہ جان جو ہے وہ ان کے معتبر اکابروں میں سے شمار ہوتا ہے. اب جب تم انہیں اکابر نہیں ماننے، اپنا معتبر عالم نہیں ماننے، تو ان پر حکم کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ تو علم غیب کی 2 قسمیں کر رہے ہیں. انہوں نے 2 قسمیں کر دی، ایک ذاتی ہوتا ہے ایک عطائی ہوتا ہے. یہی ہم بھی کہتے ہیں. اب دیکھیے سامعین حضرات، انہوں نے قرآن مقدس کی سورہ انعام آیت نمبر 50 پیش کی. دیکھ کتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں یہ وہابی دیوبندی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم فرما دو، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اب اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، یہ بھی سن لیجیے. کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے. کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دے دیجئے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجئے. کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجئے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کرنے اور نقصانوں سے بچنے کے لیے سے پہلے انتظار کر لیں. کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی. کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں، وہ نکاح بھی کرتے ہیں. ان کی تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں. غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس کے دعوے کے خلاف دلیل و حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے. اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ افضل کے خزانے ہیں جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ. اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے، ذاتی غیب دانی کا. یہ اتنا جھوٹ بولا. آپ دوسرے دیکھیے سامعین حضرات، یہ تو ہوا یہ. اب میں ان کے گھر کے اور حوالے چند حوالے پیش کرتا ہوں. ہو گیا چلیے ہو گیا تو چلیے. اب آپ مجھے وہ دلیل پیش کریں جس پر آپ نے حکم لگایا ہے ہم پر. میری بات سنیے اگر بھابی اگر آپ ٹائم ویسٹ کرو گے تو میں فون کاٹ دوں گا. آپ نے جو یہ کہا ہے کہ بریلویوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، وہ دلیل پیش کریں. ٹائم جب ہمارا ہو گیا، جب میری ٹرن میں بولوں گا، آپ کے ٹرن میں آپ بولیں گے. نہیں تو آپ وہاں پہنچ نہیں رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. بول رہا ہوں میرے بھائی، چلو پیش کرو. جب آپ نے شرائط طے کر لیے تو پھر مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ نہیں تو اس پر آؤ نا اصل موضوع پر. دیکھو اصل موضوع پر ہی آ رہا ہوں. الحمدللہ یہ بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے ترجمہ جو ہے بالکل غلط کیا. یہ قرآن کی آیت میں نے سب سے سامنے پڑھی، سورہ انعام کی آیت نمبر 50. قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ کا کہ میں اپنے آپ سے علم غیب نہیں جانتا. یہ اپنے آپ والے الفاظ کہاں سے ہے بھائی ذرا بتائیے مجھے.
اس آیت میں اپنے آپ والے الفاظ کہاں سے اپنے ڈالے؟ پہلی بات تو یہ عربی الفاظ مجھے بتاؤ اپنے آپ والے تو میں آپ علم غیب نہیں جانتا. ٹھیک ہے, یہ پہلے آپ کو بتانا ہو. دوسرا, جو احمد رضا خان صاحب کی عبارت کا آپ نے جواب دینا تھا, اس کا کوئی جواب آپ نے دیا نہیں. جو نعیمی صاحب جہاں الحق کے اندر انہوں نے جو مدارک کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ عطائی جو ہے غیب کی قسم مانتے ہی نہیں بلکہ ذاتی ہی مانتے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ میں جو ہے عطائی اور ذاتی, تو پھر یہ متعارضہ عبارتیں ہیں. میں نے کہا تھا نا ایک بات کہ آپ کے گھر میں خود متعارضہ باتیں, تو ایک ہی لائن میں کچھ کہہ رہا آپ کا عالم, دوسری لائن میں کچھ کہہ رہا, تو جو عقیدہ قرآن حدیث سے ماخوذ نہیں ہوتا نا, اور تو جھوٹ میں جو ہے نا تضاد ہوتا ہے, لہٰذا یہ تضاد بیانی بھی انہوں نے ثابت کر دی وقت. الحمدللہ. اب آگے آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ کے اکابرین, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بار بار اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ آپ ان کو ہمارے اکابرین ثابت کریں نا. ٹھیک, اور میں نے اس بات کی توجہ ان کو بیان کر دی کہ اگر آپ اس کو ثابت بھی کر دیتے تو اس بات کی توجہ یہ ہے کہ جہاں بھی انہوں نے عطائی علم غیب کہا, یہاں سے مراد علم غیب لغوی ہے. آپ کہہ دو کہ آپ جو عطائی علم غیب کہتے ہو یہ اطلاعی نہیں بلکہ لغوی ہے, پھر آپ کی بات مانی جائے گی, آپ کے حق میں یہ باتیں مانی جائے گی. لیکن پہلے آپ کو ان کو ہمارے اکابرین میں شامل کرنا ہوگا, ثابت کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ساری باتوں کا جواب آ گیا. قرآن کی آیت کا جو ہے ترجمہ آپ نے جو جھوٹا کیا, اس سے ثابت کرو کہ یہاں سے اپنے آپ والے الفاظ کہاں پہ ولا عالم الغیب میں اپنے آپ والے الفاظ کہاں ہے. جی چلیے ٹھہریے. معزز سامعین حضرات, دیکھیے ان کی جہالت آپ خود سنتے جائیے. فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ کتنی ڈینگا مان لیں, مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہو. یہاں جو انہوں نے جعل حق کی عبارت پیش کی ہے, اس میں صاف ستھرا لکھا ہوا, اس میں بتانے تفسیر. ایک آیت کوٹ کی ہے انہوں نے, مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی, اس کا ترجمہ یہ ہے, اس آیت کے معنی یہ ہے کہ بغیر دلیل یا بغیر بتائے یا سارے غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. سنو ذرا, سن لو, بولو مطلب بیچ میں کون سی آیت جو آپ نے جہل حق لگائی ہے اس کے شروع سے میں پڑھ رہا ہوں. کون سی آیت ہوگی پڑھو نا. جو انہوں نے مفتاح لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ اور بلا تعلیم اور جمیع الغیب, اس کی تفسیر مدارک کی یہ آیت ہے. اس میں تو اس کا یہ خلاصہ کر رہے ہیں. چھوڑو نہیں, اس آیت کو کیا چھوڑ دوں گا. ارے تمہاری قذافیت یہ تو ہے. سن لو ذرا, یہ تفسیر ہے, تفسیر سن لو ذرا. ہاں, اس آیت کے معنی, ارے یہ آیت کی تفسیر کر رہے ہیں, سنو ذرا. جعل حق کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں شروع سے آؤ, سب سے اوپر سے, جہاں لکیر لگی اس کے اوپر سے آؤ. آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مٹی ہوئی ہے. دیکھو اس کی ترجمہ یہ ہے, اس آیت کے معنی یہ ہے کہ بغیر دلیل یا بغیر بتائے یا سارے غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمہارے منہ پر تھپڑ ہے یہ, سمجھے نہیں, جو دلیل تم پیش کر رہا ہو تمہارے منہ پر خود تھپڑ لگ رہا ہے. اب اس کے نیچے جو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا, اس کے آگے یہ لکھ رہے ہیں آیت لا یعلم من فی السماوات وغیرہ کے کیا معنی ہیں, حالانکہ حضور علیہ السلام آئندہ کی باتیں جانتے ہیں. جواب اس کے معنی یہ ہے کہ غیب کو مستقل طور پر ذاتی کوئی نہیں جانتا, لیکن معجزات اور کرامات پس یہ رب کے بتانے سے حاصل ہوتے ہوئے, نہ کہ بالاستقلال. کیا بالکل صاف ستھری بات ہے اس میں. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم غیب عطا کیا اسے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا. اب دوسری بات, یہ دوسرا حوالہ نے دیا تھا, اب یہ ملفوظات اعلیٰ کا, جب تم جاہل ہو, تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں تمہیں کیا سمجھاؤں. مطلق اسے کہتے ہیں کہ کسی کا واسطہ نہ ہو بیچ میں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب جبکہ مطلق بولا جائے, علم غیب یہاں لے رہے ہیں, لفظ علم غیب لے رہے ہیں, دونوں باتیں لے رہے ہیں, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ علم غیب, علم جب کہ مطلق بولا جائے, جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو, یہاں غیب بول رہے ہیں یہ, تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. جب کسی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا تو اس سے مراد جو ہے علم غیب ذاتی ہوتا. اب دیکھیے سامنے نظر یہ کہنا ہے انہوں نے نہیں, ٹائم نہیں ہوا ابھی, میرا ٹائم نہیں ہوا. جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, اب جھوٹ مت بولو. اب میں نے تمہارے پاس 3 حوالے بھیج دیے. چلو اب مجھے وہ دلیل پیش کرو تم جو تم نے ہم پر فتویٰ لگایا ہے کہ ہمارا عقیدہ مشرکانہ ہے. چلو وہ وقت دلیل پیش کرو, دلیل پیش کرو. یہ اپنے آپ کو جو ہے مناظر کہتے بریلوی ہو گئے, ان کو یہی نہیں پتا کہ مطلب کسے کہتے, اور مطلب اسے کہتے جو مقید نہ ہو. یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو خاص اس کو مطلب کہتے, ان کو یہی تو معلوم مطلب کہتے ہم ان کے دیتے ہوئے ثابت ہوا کہ انہیں کو مطلب بولا گیا, یعنی کہ مقید نہ ہو اور غیر کے ساتھ بولا گیا, تو اس سے مراد صرف علم غیب ذاتی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بار بار یہ کہہ رہے کہ بھائی الہام ہو, کشف ہو, کرامات ہو اور بعض غیب کی خبر ہو. ہم یہی تو کہہ رہے کہ اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں.
ٹھیک ہے، اس کو علم غیب کیسے نہیں ملیں گے؟ جب اگر آپ اس کے بارے میں کہتے ہو کہ علم عطائی اور علم ذاتی دو تقسیمات ہے شریعت میں، تو شریعت سے ثابت ہی کرتے ہو صحیح سے تو کوئی آیت یا حدیث پیش کرو جس کے اندر کے علم غیب عطائی اور ذاتی کی تقسیم کی گئی ہے، ٹھیک ہے اول۔ دوسری بات، قرآن کریم کی اس آیت پہ جب انہوں نے جھوٹ بولا، میں نے ان کی پکڑ کی، تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ سامعین آپ غور کریں کہ جب یہ جھوٹ بولتے ہیں نا تو اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے، اس کو ٹچ کرنے کی ہمت بھی نہیں ان کے اندر۔ نہ ہی میں نے جو توجہ بیان کی واپس ان کا منہ پہ کھلا۔ الحمدللہ ہماری باتیں ساری ثابت ہوتی جا رہی، اور پھر ان کی کوئی بھی بات ایسی ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، ان سے ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جب آپ کب سے مانتے ہو؟ آپ کی تخلیق سے مانتے ہو، یا قرآن کریم کی تکمیل سے مانتے ہو، یا نبوت کے مل جانے سے مانتے ہو، یا قرآن کریم جب تکمیل ہو گئی اس کی جب سے مانتے ہو؟ کب سے مانتے ہو بھائی بتاؤ؟ جی ہو گیا ہو گیا میرا ٹائم ہو گیا، اور ہو گیا اپنا ٹائم ہونے پہ خود رک جاؤ۔ دیکھیے معزز سامعین حضرات، معزز سامعین حضرات، دیوبندی ہو اور جاہل نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اپنے دو مولویوں پہ پہلے یہ حکم لگا دیا کہ یہ میرے مولوی نہیں ہیں، اور ابھی تک ان پر حکم نہیں لگایا۔ جب تمہارے مولوی نہیں ہیں وہ، اور وہ علم غیب کی دو قسمیں کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند فتویٰ میں نے دکھلا دیا، دارالعلوم دیوبند والے دو قسمیں کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علم ذاتی اور عطائی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کسی پر کوئی حکم نہیں لگایا۔ یہ جب عوام سنیں گی نا تو تمہاری عوام بھی تمہارے جوتے ماری گی۔ اب دیکھیے سامنے حضرات، میں نے ان کے پاس ایک حوالہ بھیجا، اس کا نام ہے مجموعہ رسائل چاندپوری، لکھنے والے ہیں ان کے مرتضی حسن دربھنگی۔ مولانا اظہر صاحب سنیے، تسلیم کی تھی کہ بدتمیزی بداخلاقی کیا بداخلاقی کر دی میں نے؟ کیا بدلائی کر دی؟ دربھنگی نہیں تھے یہ، انہیں دربھنگی کہا جاتا، یہ پہ لکھا ہوا کتابوں میں تمہاری۔ ارے یار تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں ثابت کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے انہیں کہاں تھے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ تمہاری آواز پھنسنے لگی، اظہر وہابی تمہاری آواز پھنسنے لگی۔ اب تمہارے حوالے صحیح آ گئے نا تو تمہاری آواز پھنسنے لگی، اب تم سے کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دیکھیے سامعین حضرات، یہ ہے میرے ہاتھ میں رسائل چاندپوری، لکھنے والے ان کے مرتضی حسن دربھنگی۔ یہ اس میں لکھ رہے ہیں، حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ لگاؤ حکم اس پر، مرتضی حسن دربھنگی پر حکم لگاؤ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب بعطائے الہی حاصل ہے۔ ان کے فتوے سے جو انہوں نے ہم پر فتویٰ لگایا تھا کہ بریلویوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، ان کے فتوے سے ان کے مرتضی حسن چاندپوری جنہیں کہتے ہیں وہ کافر ہوئے، مشرک ہوئے۔ اب دوسرا حوالہ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت، یہ بھی میں نے ان کے پاس بھیج دیا تھا میرے ساتھ۔ اس میں لکھ رہے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے، کا علم غیب کا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص علم بلا واسطہ یعنی بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے، اور جو علم بواسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کے عطا کے واسطے کا، وہ کافر نہیں، اگرچہ علم محیطی کا قائل ہو، علم محیطی کا قائل ہو، وہ بھی ان کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ سامنے حضرات، ان کے فتوے سے ان کے اشرف علی تھانوی صاحب بھی مشرک ہو گئے۔ تیسرا حوالہ ہے میرے پاس میں، یہ چراغ سنت، لکھنے والے ہیں ان کے سید فردوس صاحب پتوری۔ اس میں یہ لکھ رہے ہیں، یہاں سے یہ بات وعدہ ہو گئی کہ حضرت مولانا علم غیب عطائی کے قائل ہیں۔ کون؟ اشرف علی تھانوی صاحب۔ حفظ الایمان میں علم غیب کی بحث نہیں، عالم الغیب کہنے کی بحث ہے، یعنی علم غیب کے یہ ان کے مولوی صاحب قائل ہیں۔ اب اظہر وہابی، تمہاری غیرت کو میں للکار رہا ہوں، اگر واقعی میں تم غیرت مند ہو تو جو تمہارے دو مولوی شروع میں نے بتایا کہ انہوں نے علم غیب کی دو قسمیں کی ہیں، ان پر حکم لگاؤ، اور پھر یہ تینوں تمہاری نظر میں مشرک ہیں کہ نہیں ہیں، اس بات کا خلاصہ کرو کہ یہ تینوں علم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے ہیں، اور آپ نے جو ہم پر حکم لگایا تھا کہ بریلویوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے، علم غیب مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسے ثابت کریں کہ ہمارا عقیدہ مشرکانہ کیسا ہے۔ 4 منٹ بول لیے اور رکی نہیں رہے تم، پیش کرو، چلو تمہارے پاس ٹائم ہے، گھڑی ہے یا کچھ ہے نہیں تمہارے پاس؟ پیش کرو۔ اب دیکھو، الحمدللہ میں نے اس بات کی توجہ پہلے ہی کر دی کہ جہاں پر بھی ہمارے اکابرین نے علم غیب بولا ہے، اس سے مراد علم غیب لغوی اعتبار سے۔ پیش کرو، حوالہ پیش کرو کہاں ہے؟ نہیں، حوالہ پیش کرو، ایسے نہیں زبان جمع خرچی نہیں، حوالہ پیش کرو، کہاں کے لغوی اعتبار سے کرتے ہیں ہم؟ یہاں لغوی کا اصطلاحی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حوالہ پیش کرو، حوالہ پیش کرو۔ میں نے کوئی حوالہ پڑھا نہیں، حوالہ پیش کرو، جو تم اپنی طرف سے وضاحت کر رہے ہو۔ نہیں، تمہاری جو حوالوں میں نے پڑھا ہے اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے لغوی کے اصطلاحی کی۔ مجھے حوالہ پیش کرو، یہ علم غیب تو ہم بھی مانتے ہیں۔ حوالہ دو۔ میری ساری شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں،
نہیں تو میں نے شرط یہ بھی تو رکھی تھی کہ پہلے حوالہ پیش کرو گے. 5 منٹ آپ بول رہے ہو. پہلے حوالہ پیش کرو گے, یہ شرط میں طے ہے. خاموش رہو, بیچ میں مت بولو. میں نے کون سی عبارت پڑھی جو تم مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہو؟ تم نے یہ کہا کہ لغوی مانتے ہیں, اس میں کہاں اس بات کی وضاحت ہے کہ لغوی ماننے ہیں اصطلاحی ماننے ہیں؟ بھیا میں جب حوالہ پڑھوں گا نا تو فلانی کتاب میں نے پڑھا ہے تو میں حوالہ پیش کروں گا. آپ نے اپنی بات رکھ رہا ہوں نا بطور جواب. نہ تو ایسے نہیں رکھو گے دلیل کے ساتھ میں. نہیں دلیل کے ساتھ میں پہلے حوالہ پیش کرو گے. پہلے سنو ایک منٹ سنو. جو تم نے ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ کس علم غیب پر لگایا ہے؟ وہ کسی علم غیب پر لگایا, اس کا دلیل پیش کرو. یا انہیں نکالو ذرا شرک سے نکالو, انہیں شرک سے نکالو, نکالو شرک سے, انہیں اپنے مولوی کو شرک سے نکالو. میں یہ اعلان کر کے جاؤں آج کے سارے مشرک ہیں سب تمہارے فضلے سے. یہ بریلوی بھاگ رہا ہے الحمدللہ. ایک ہی دلیل نے اس کا کیا پاچا کر دیا میرے, اللہ کا فضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کو میں بار بار جو ہے دہرا چکا ہوں الحمدللہ کہ جہاں پر بھی ہمارے اکابرین نے علم غیب کا ذکر کیا ہے, اس سے مراد علم غیب ذاتی اور عطائی نہیں, بلکہ جہاں بھی علم غیب عطائی وغیرہ کا بات کیا ہوا ہے اس سے مراد علم غیب لغوی ہے نہ کہ اصطلاحی. یہ ایک مرتبہ صرف مجھے بولے کہ یہ اصطلاحی عطائی علم غیب نہیں مان رہا بلکہ لغوی اعتبار سے مان رہا ہے. ختم. میں اس پہ ان کا فتویٰ نہیں لگاؤں. یہاں پہ فرق ہو رہا ہے. ہمارا عقیدہ علم غیب عطائی اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے مراد علم غیب لغوی ہے, اور ان کا جو عقیدہ ہے یہ اصطلاحی ہے. یہ میرا ان کا سوال ہے, اگر یہ اس کا جواب نہیں تو وہ حوالہ پیش کرو نا. ہمارا عقیدہ اصطلاحی ہے, حوالہ پیش کرو. حوالہ پیش کرو, زبانی جمع خرچی نہیں ہوگی. حوالہ پیش کرو, حوالہ پیش کرو. ہم پر جو تم نے شرک کا فتویٰ لگایا وہ حوالہ پیش کرو, حوالہ پیش کرو. ارے تو زبانی جمع خرچی کرو گے یار, شرط میں طے ہوا کہ پہلے حوالہ بھیجو گے. حوالہ بھیجو پہلے, ایسا آدمی ہے. حوالہ بھیجو. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جواب دے رہا ہوں, جب میں ایسے جواب تھوڑی جائے گا. زبانی جمع خرچی کرو گے, تمہاری زبانی جمع خرچی نہیں مانی جائے گی. پہلے حوالہ بھیجو. میری بات سنو. ہاں جب میں یہ کہوں گا کہ فلانی کتاب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تو میں حوالہ دینے سے جو ہے پابند ہوں. لیکن اب میں جواب دے رہا ہوں, جواب کے اندر آپ سے سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ آپ عطائی علم غیب اصطلاحی مانتے ہو یا لغوی. اگر اصطلاحی مانتے ہو تو جو ہے آپ کا اور میرا اختلاف ہوا. اگر آپ لغوی مانتے تو ہمارا اتفاق ہوا. آپ کہہ دو کہ آپ لغوی مانتے ہو, پھر میں دکھاؤں گا کہ آپ جو ہے کہ ہم جو کہتے ہیں علم غیب اس سے مراد لغوی ہے, عطائی جو ہے اصطلاحی نہیں ہے. چلو وہ آپ معزز سامعین حضرات, ان جاہل صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے ہم پر شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ تمہارا عقیدہ مشرکانہ ہے. انہیں اب جب تمہیں معلوم تھا تبھی تو تم نے لگایا نہیں. اب یہ تمہارے جو مولوی ماننے ہیں یہ کون سا علم غیب ماننے ہیں, ان پر حکم لگاؤ. یہ ہمارا وہ دلیل سے پیش کرو, میرے پاس دلیل بھیجو. ایسے زبانی جمع خرچی نہیں کرو گے اظہر وہابی. زبانی جمع خرچی کرو گے تو تمہیں خون کاٹ دوں گا میں تمہارا. پہلے اس بات طے ہو چکی ہے, شرط میں یہ طے ہو چکا ہے کہ حوالہ پہلے بھیجو گے. یہاں آپ حوالہ بھیجیں گے کہ آپ کے اکابروں نے جو علم غیب مانا ہے وہ علم غیب کی قسمیں کی ہیں, انہیں آپ نہیں مانتی, ان پر سب پر حکم لگاؤ کہ سب مشرک ہیں, سب کافر ہیں. اب دیکھیے سامنے رہتا, میں نے 2 حوالے اور بھیج دیے ان کے پاس. میرے ہاتھ میں کتاب ہے امداد الفتاوی, لکھنے والے ان کے مولانا اشرف علی تھانوی, خود مولانا اشرف علی تھانوی ہیں. دیکھیے اس میں کیا لکھ رہے ہیں. اظہر وہابی آج نانی یاد آ جائے گی تمہیں, تم پتہ نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. ان سے سوال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں, تو یہ جواب دے رہے ہیں غیب کے 2 معنی ہیں, حقیقی اور اضافی. حقیقی وہ جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو, یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, اور عہدے عبد کے لیے اس کا حصول محال شرعی و عقلی ہے. اضافی وہ جو کسی ذریعے سے بات کو معلوم کرا دیا جائے اور بات کو پوشیدہ رکھا جاوے, یہ عبد کے لیے بھی باعلام الہی حاصل ہو سکتا ہے. تو ان کے مولانا اشرف علی تھانوی ان کے فتوے سے کون ہوئے؟ مشرک. دوسرا میرے پاس ارے یار بتائیے, دیکھیے سامنے حضرات, دیکھیے اس کی, دیکھو کتنے بڑا, ارے دجال صاحب سنیے ذرا, دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے غیب کے 2 معنی ہیں, غیب کے 2 معنی ہیں. سنو بیچ میں بول رہے ہو, میرا وقت برباد کر رہے ہو. میں 3 منٹ بولوں گا, میرا وقت برباد کر رہے ہو. دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے غیب کے 2 معنی ہیں, حقیقی اور اضافی. حقیقی وہ جس کے علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو, یہ خاص ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, اور عبد کے لیے اس کا حصول محال شرعی و عقلی ہے. اضافی وہ جو کسی ذریعے سے بات کو معلوم کرا دیا جاوے اور بات کو پوشیدہ رکھا جاوے, یہ عبد کے لیے بھی باعلام الہی حاصل ہو سکتا ہے. بس غیب کے معنی اول اور کشف میں جو تباین ہے, اور معنی ثانی کے اعتبار سے دونوں میں تباین نہیں.
یہ تمہارے مولانا اشرف علی تھانوی تمہارے فتوے سے کون ہوا مشرک ہے. 2 منٹ کے اوپر دوسرا حوالہ میرے پاس یہ ہے صاحب معارف القرآن. 2 منٹ ہو گیا نا بھائی, 2 منٹ ہو گیا نا, 2 منٹ ہو گیا نا. میرے بڑا جاہل آدمی, بڑا جاہل آدمی. یہ جو ہے بات کر رہا ہے علم غیب پہ اور حوالے دے رہا ہے غیب پہ. بات کرتا ہے علم غیب کی اور کبھی علم کی باتیں کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو علم غیب کی بات کی, اس پہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ یہاں پہ لکھا ہے علم غیب عطائی ہے, فلانے نے لکھا ہے علم غیب عطائی. میں کہہ رہا ہوں کہ علم غیب عطائی جس نے بھی لکھا ہے, علم غیب جہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے, اس سے مراد علم غیب لغوی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا جواب ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کا عقیدہ بھی علم غیب لغوی اعتبار سے ہے, لہٰذا ہمیں کوئی اعتراض ہے. اگر آپ اس کو اصطلاحی معنی میں لیتے ہو تو ہمارا اعتراض ہے کہ بھائی علم غیب اصطلاح کے اندر جو ہے عطائی وطائی کچھ نہیں ہوتا, صرف ذاتی ہوتا ہے. پھر انہوں نے مولانا تھانوی کی عبارت کی کہ یہاں پہ جو 2 اقسام کر دی گئی ہے اور غیب جو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بات غیب سے نہیں ہے, علم غیب سے. اور علم غیب آپ چونکہ مانتے ہو, لہذا آپ علم غیب کی اصطلاح میں علم غیب عطائی ثابت کر دو. اصطلاح کے اندر کوئی بھی کسی کی عالم کی اصطلاح پیش کر دو, ٹھیک ہے, یہ ثابت نہیں کرتا. البتہ ان سے نیا میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت پڑھ دو جس کے اندر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب عطائی چھوڑ صرف علم غیب کا لفظ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو. علم غیب کا لفظ ہو, حضور کی طرف نسبت ہو. کوئی صحیح متواتر حدیث یا آیت قطعیہ یہ پڑھ کے سنائے مجھے جس میں ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. چلو بھائی پڑھو, چلو شاباش. کہاں چلے گئے؟ معزز سامع حضرت گئے کہیں نہیں ہوا. اصغر وہابی, آج تمہارے چیلے اظہر وہابی نے تمہاری بالکل نہ کٹوا دی, بلکہ پوری دیوبندیت کو انہوں نے مشرک بنا دیا. دیکھیے اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جھوٹ کتنا بول رہے ہیں کہ علم غیب کا بات اس میں لکھا ہوا ہے. اب دیکھیے میرے پاس یہ حوالہ ہے معارف القرآن, لکھنے والے ہیں ان کے مفتی محمد شفیع, مفتی اعظم پاکستان, جانتے ہو انہیں. اور 2 مولوی انہوں نے اپنے جو ان کے پالن پوری جو بہت بڑے اکابروں میں شمار ہیں, اور حمید اللہ جان جو ان کے اکابروں میں شمار ہوتا ہے, انہیں یہ کہہ دیا کہ میں انہیں نہیں جانتا, اور انہوں نے ابھی تک حکم بھی نہیں لگایا ان پہ جنہوں نے علم غیب کی 2 قسمیں کی ہیں. اب دیکھیے سامعین حضرات, اس میں بھی قسمیں کر دی, تھانوی صاحب نے بھی قسمیں کر دی ہیں. ابھی دیکھیے یہ عامر یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب, مفتی شفیع عثمانی کہہ رہے ہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا. کون ہوئے تمہارے فتوے سے یہ؟ اب یہ اصطلاحی اور لغوی جو کہہ رہے ہیں یہ اپنی زبانی کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے اظہر وہابی, تم نے جو ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا ہے وہ تم جانتے تھے ہمارے عقیدے کو تبھی تو لگایا تھا, وہ پیش کرو ہیں کہ ہم مشرک کیسے ہیں. نہیں تو انہیں مانو آج اعلان کر دو کہ تمہارے سارے جتنے اکابر تھے سب مشرک تھے. اب آپ نے کہا کہ کوئی قرآن کی آیت پیش کر دو. لو صاحب میں قرآن کی آیت بھی پیش کرتا ہوں. قرآن کی آیت یہ سورہ جن ہے, آیت نمبر 26-27 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں سے. میرا اکبر وہابی سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ رسول کون ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ رسول نہیں ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا کہ عطا کرتا ہے. تو اب اظہر وہابی, میرا مطالبہ تم سے یہ ہے کہ تم نے جو ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا تھا وہ جب تمہیں معلوم تھا ہمارے عقیدے کا تبھی تو لگایا, جب تمہیں جانکاری نہیں تھی تو تم نے کیوں لگایا؟ اس سے آپ یہ مان لو کہ آپ کے سارے اکابر جتنے بھی تھے تھانوی وغیرہ سب مشرک ہو گئے, مفتی حسن دربھنگی بھی مشرک ہوئے. چلو جواب دو اس کا. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر انہوں نے مفتی شفیع عثمانی سے ایک عبارت پیش کی جس میں امور غیبیہ کے بارے میں, یعنی غیب کی چند باتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو ظاہر کر دے کسی کے اوپر باتیں تو وہ ظاہر کر سکتا ہے. اور عوام کو دھوکہ مت دو, پڑھو اسے, عوام کو پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے آدھا پڑھ لے آدھا کاٹ رہے ہو, پورا پڑھو, میری ٹرم میں مت بولو, پورا پڑھو, بلکہ متنبع کر رہے ہیں کہ علم غیب کے لیے رسول کے یہ نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے. شیطان خاموش رہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے سامنے بدکاری شروع کر دی میں. معارف القرآن کی عبارت جو ہے انہوں نے پڑھی ہے, اس کے اندر کہیں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اطلاق نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, کہیں پر بھی ایک بھی لفظ نہیں ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا, بلکہ غیب کی خبر کی پتہ ہونے کے بارے میں یہاں پہ استدلال کیا گیا
کہ بعض غیب کی خبریں جو ہے رسول اللہ کو پتہ تھی. یہ ہم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ آیت پڑھتے ہیں اور آیت میں اظہار غیب کا ذکر. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کا اظہار, یہاں پہ جہاں پہ اظہار غیب, میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ لفظ علم غیب ہو اور اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے. آپ ایک آیت پڑھ دیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ اظہار غیب ہے, انباء غیب پیش کرو گے, اخبار غیب پیش کرو گے. ٹھیک ہے. خبریں جو ہے الہام پیش کرو گے, کشف کی باتیں پیش کرو گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کا ہم منکر نہیں دے رہے. ہم غیب کی خبر جاننے کے منکر نہیں, بلکہ علم غیب کے منکر ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ علم غیب حاصل ہے, اب آپ کو علم غیب پیش کرنا ہے کسی بھی آیت سے جو آیت قطعیہ ہو اور قطعی ثبوت کے ساتھ ساتھ قطعی دلالت بھی ہو آیت. ٹھیک ہے. اور حدیث ہے تو چلیے متواتر ہو گیا تو آپ آیت پڑھو علم غیب کی اور نسبت ہو رسول اللہ کی طرف. آخری ٹرم میرا آپ کو جلدی جلدی پڑھو. بھاگنا مت. دیکھیے سامنے حضرات, ان جاہل صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے جو ہم پر فتویٰ لگایا تھا کہ بریلویوں کا عقیدہ مشرکانہ ہے, اب یہ کہنے کہ علم غیب ہو. اس جاہل کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. دیکھیے کیا لکھا ہے انہوں نے مفتی شفیع عثمانی نے کیا لکھا ہے. شفیع صاحب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب, کیا کہا انہوں نے؟ علم غیب. آ رہی سمجھ میں؟ کان کھلے ہوئے ہیں. اگر وہاں بھی جھوٹے کذاب کان کھلے ہوئے ہیں. علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے, بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء میں کسی دوسرے کو نہیں ملا. اب دیکھیے سامنے حضرت یہ ہو گیا ہے حوالہ. اب دیکھیے تھانوی صاحب کے بارے میں سنیے. دیکھیں ملفوظات حکیم العلماء کیا لکھ رہے ہیں تھانوی صاحب. ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کیا کہا جا رہا ہے, اگر وہاں بھی کان کھلے ہوئے ہیں, علم غیب کا قائل ہے, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص علم بلا واسطہ کا قائل ہے وہ تو کافر ہے, اور جو علم باواسطہ کا قائل ہو یعنی خدا کی عطا کے واسطے کا وہ کافر نہیں, اگرچہ وہ علم محیطی کا قائل ہو. آ رہی سمجھ میں؟ کان کھلے ہوئے ہیں. اگر وہاں بھی کیوں دلیل ہونے کے لیے آتے ہو؟ علم غیب دونوں باتیں لکھی ہوئی اس میں. اب سامعین حضرات, میرا مطالبہ اظہر وہابی سے, اظہر وہابی کے چیلے سے یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگایا تھا وہ کون سے علم غیب پر لگایا تھا؟ تمہیں معلوم تھی ہمارے عقیدے کی؟ جو تمہارے مولوی یہ سب عقیدے اپنے بیان کر رہے ہیں یہ ہم مانتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تم مانتے ہو شیطان کو علم غیب نفس سے, سمجھے نہیں؟ اب اسے یہ تو یہ کہو کہ سب مشرک ہیں, یہ نہیں. ہمارا دلیل پیش کرو ہمارے عقیدے کے مطابق پیش کرو. گالی مت بکو اظہر بھائی بھی, گالی مت بکو, گالی مت بکو. حوالہ پیش کرو, دلیل پیش کرو, دلیل پیش کرو, دلیل پیش کرو. خاموش ہو جا نا, ابھی میری ٹرن ہے. خاموش ہو جا, کیوں بوکھلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو پہلے حوالہ بھیجو. اس عبارت کے اندر جو اس نے پیش کی معرفت القرآن سے, اس کے اندر کہیں پر بھی علم غیب کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفیع عثمانی صاحب نے نہیں کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے یہ بات کہی. پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے سناؤ اسے پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے سناؤ اظہر بھائی, پڑھ کے سناؤ. اظہر بھائی پڑھو اسے, اظہر بھائی پڑھو اسے, پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے. اظہر بھائی پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے اسے. اظہر بھائی پڑھ کے سناؤ. آج تم نے دیوبندی کی ناکٹ بازی بالکل تمام اکابروں کو کفر کے اور شرک کے گھاٹ اتارے گئے. بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ بیچ میں پڑھ کے سناؤ نا, اسے پڑھ کے سناؤ, اسے پڑھ کے سناؤ, اسے پڑھ کے سناؤ. بیچ میں کیوں, ارے اسے پڑھ کے سناؤ, پڑھ کے. بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ نہیں اسے پڑھ کے سناؤ نا, اسے پڑھو, اسے پڑھو تب وضاحت کرنا. اسے پڑھو پہلے, پہلے اسے پڑھو تب وضاحت کرنا. پہلے اسے پڑھو تب وضاحت کرنا. پڑھو اسے. تمہاری ٹرن میں یوں بول رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اسے پڑھو, اسے پڑھ کے وضاحت کرو. پڑھو اسے. میرے ٹرن چالو نہیں ہوئی ابھی, میں چلو جب سے پڑھو گے سے ٹرن شروع ہوگی تمہاری. پڑھو پہلے. ابھی میرے بیچ میں نہیں بولنا, ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں. نہیں بولوں آپ اسے پڑھو صحیح طریقے سے. بالکل. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق یوں نہ کیا ہے یہ؟ دوبارہ پڑھو اسے. یہ کیا ہے علم غیب کے؟ ارے جاہل خاموش ہو جا, ابھی دوبارہ پڑھو اسے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے علم غیب کے؟ ارے پاگل خاموش تو ہو جا. دوبارہ دہرا دو نا اپنی زبان سے. علم غیب کے, علم غیب کے. یہ نہیں سننا چاہتا, بریلوی بات نہیں کرے گی. پڑھو 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 پڑھو, تمہارا منہ کالا ہوگا. دیوبندی کو دلیل رتبہ کر دیا تم نے. جب میں پڑھ رہا ہوں بیچ میں پڑھو 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 پڑھو, بہت بڑا شیطان ہے. پڑھو پڑھو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جناب شیطان بیچ میں بولتا ہے, بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ فون کاٹ کر مت بھاگو. ابے حرام خور تو بیچ میں اکابروں کو شرک گھاٹ اتاریا تم نے اپنے. پڑھو تو صحیح پڑھو نا, کاٹ کے کیوں پڑھ رہے ہو اسے؟ تم مجھے یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ علم غیب کا کہیں بات نہیں ہے. پڑھو دوبارہ, پڑھو 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 پڑھو. 2 منٹ دیے پھر میں تمہیں, 2 منٹ دیے پھر تمہیں, 2 منٹ, چلو 2 منٹ پھر دیے, 2 منٹ پھر دیے. پڑھو چلو, پڑھو 2 منٹ پھر دیے. پڑھو 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 2 منٹ پھر دیے. چلو پڑھو 2 منٹ دیے پھر تمہیں. پڑھو چلو پڑھو, نہیں بولیں گے. اگر غلط پڑھو گے تو بیچ میں بولوں گا, ٹوکوں گا. پڑھو, ہاں پڑھو پڑھو پڑھو.
टोकना है तो फिर भाग जा, चल साले। हेलो, और चीखना नहीं, बात करते हुए ना चीखना नहीं पागलों की तरह। तो अभी मैं पढ़ के तुम सुनाता हूँ बोलोगे, तुम्हें, ये जो तुमने हवाला दिया मैं पढ़ के सुनाता हूँ, इसे सुनो। हाँ सुनो सुनो। पहले से पढ़ना। हाँ, और हाँ देखो पढ़ एक पढ़। चीज, मेरी पहले मेरी एक बात सुन मुंह बंद लो। करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, पहले मुंह बंद मेरी करो, बात, नहीं नहीं वो बंद मुंह करो बंद नहीं, करो, पहले मेरी बात सुनो, मेरी मुंह बंद बात करो, सुन लो पहले। मुंह बंद देखो करो। मेरी बात सुन लो, फिर तुम बोलना, ठीक है? मैं कुछ बोल रहा हूँ क्या तुम? देखो हम ये मानते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद गैब की खबरों का इल्म था जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया था, लेकिन इसे इल्म गैब नहीं कहा जा सकता, ये हमारा भी मानना है। लिहाजा तुम्हारे तुम्हें आलिम तो ये कह रहे हैं, दिखाना है तो। तुम्हारे आलिम तो कह हाँ रहे हैं क्या इल्म गैब है ये। कौन कह रहा है? तुम्हारे लो, मैं पढ़ के वही सुनाऊं पहले तुम्हें, सुन, जो रात तुम्हारी नहीं आंखों नहीं में एक सोने मिनट पे रुको, पेशाब कर वही पढ़ के सुनाता हूँ नहीं पहले ये। गाली सुनो सुनो, गलौज मत अब करो। बड़बड़ मत देखो करो, बड़बड़ मत गाली करो, ये नहीं, गाली गलौज नहीं, देखो तुमने। इसमें लिखा हुआ है ये किताब है ठीक, मारिफुल कुरान, लिखने हाँ वाले भेजो, तुम्हारे मुफ्ती शफी। हवाला भेजो, हवाला भेजो। तुम्हारे भेज दिया रात, तुम्हारे भेज दिया तुम्हारे पास रात। अभी भेजो, डिलीट कर दिया तुमने फौरन। लो लो लो, भेज रहा हूँ, देखिए, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। अभी फौरन भेजो। तो देखो भेज दिया। तो 40 रुपए दे दिए। दे दिया देखो। पढ़ो इसको। हाँ देखो, इसमें लिखा हुआ है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के इल्म गैब के मुतालिक, काय के मुताबिक इल्म गैब हाँ के मुतालिक क्या हाँ कह रहे हैं इसमें? ये तो मानना है हाँ, इल्म गैब, इल्म गैब मानना है। आगे हाँ पूरा पढ़ो ना, आगे पढ़ो। हाँ पढ़ रहा हूँ। तकाज़ाए अदब ये है कि यूं ना कहा जाए कि आप गैब नहीं जानते थे, हम्म, बल्कि यूं कहा जाए कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूर गैब का बहुत बड़ा इल्म दिया था जो अंबिया में से किसी दूसरे को नहीं मिला। और बाद हजरात मुफत्तरीन ने जो ये फरमाया कि शायद में नफी इल्म सिर्फ उमूर दुनियावे से मुतालिक है, आखिरत के मुतालिक इल्म गैब की नफी इसमें शामिल नहीं। कामा जिक्र कुर्तुबी, उन्होंने गालिबन जुमला इन्ना अत्तबउ इल्लाह मायूहा को बमाने इस्तस्ना करार नहीं दिया। मसला नफी इल्म गैब को उम्र दुनिया के साथ नसूस फरमाया, क्योंकि आखिरत के मुतालिक तो खुले तौर पर आपने बतला दिया कि काफिर दोज़ख में और मोमिन जन्नत में जाएंगे। ये इल्म गैब तुम्हारे मौलवी खुद मानना है। अब लगाइए तुमने इन पर हुक्म, तुम्हारे फतवे से ये कौन हुए? मुशरिक। अब वो पढ़ के सुनाता हूँ, वो भी सुन लो जो तुमने भेजा, जो तुमने हवाला भेजा, वो पढ़ के। इसका जवाब तो ले इसका लो। जवाब बाद में देना, पहले इसे पढ़ के सुन लो, पहले इसे पढ़ दूं मैं। जो तुमने झूठ बोला अभी, जो तुमने भी कज़ाबे दिखाई ना, वो पढ़ के सुना दूं मैं। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने जो हवाला भेजा, मैंने जो अंडरलाइन किया पहले उसको पढ़ना, और उसे बाद में पढ़ूंगा, बताना ये उसे बाद में पढ़ूंगा। सियाक पढ़ा जाता, पहले सबाक बाद में पढ़ा जाता। हाँ पहले सियाक पढ़ा जाएगा। देखो पूरा पढ़ना ऊपर से था, पढ़ूंगा, पूरा। ऊपर से। देखो इसमें क्या लिखा है, इन्होंने हाईलाइट किया, इन्होंने वही गैब है। क्या कहा इन्होंने? वही गैब है। समझ में आ रही तुम्हारे? अब देखो ये क्या करें, जो वही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई उसको कुरान करीम ने भी गैब कहा है। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिका मिन अम्बाइल गैबी नूही इलैका, ए महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। तुम्हारा मुकाला हुआ इससे? अब देखिए आगे क्या करें। आज तो मैं ये इसमें सुनो, इल्म गैब कहा था, इसमें इल्म गैब कहा था, इसमें क्या इल्म कहा? गैब की बात कहाँ थी? या तो गैब की बात है, इल्म गैब कहा था इसमें? इल्म किसे कहते हैं? अरे भैया इल्म किसे इल्म के कहते हैं? मानने क्या है? इल्म के माने क्या है? इल्म के माने, इल्म जब मुतलक बोला जाए खुसूसन गैब की तरफ मुजाफ हो, हाँ तो हाँ, इसे इल्म जाती कहते हैं। तो गैब मिल गया ना इसमें, इसके साथ में गैब हो गया। अब ये बताओ इल्म हाँ, तो किसे तुम कहते हैं? इल्म के गैब माने क्या है? इल्म के माने क्या है ये बताओ। यार ये देखो, तुम्हारी मेरी बात इल्म पे है हाँ क्या? मत, मुझे ये बताओ इल्म किसे कहते हैं? इल्म के माने क्या है? सुनो माने वाने सुनो मेरी बात, अभी सुनो। राहे फरार इख्तियार मत करो, ये बताओ मुझे इल्म के माने क्या है? इल्म के माने बताओ, इल्म के माने क्या है? फिर बौखला रहे हो तुम, सामने वाले की सुनते नहीं हो, फिर बोलते हो कि कौन काट मैं दिया, जो ये सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब तो दो ना मुझे। अरे पागल तुमने अभी एतराज किया कि इल्म गैब नहीं है इसमें। तुमने अभी एतराज किया, तुमने अभी एतराज किया कि इसमें इल्म गैब नहीं है। तो मुझे इल्म के माने बता दो, इल्म के माने क्या है? इल्म के माने क्या है? इल्म के माने क्या है? ये देखो इल्म किसे कहते हैं? इल्म के माने क्या है ये बताओ। अरे पागल, पहले मेरे को खुद खामोश हो जा, मुझे बोलने देना। बोलने जब इल्म के माने बताओ, पहले इल्म के माने बताओ क्या है इल्म के माने। चल भाग चल साला बोलो, पागल। बोलो इल्म के